اما بعد، یہ جو کل جو مضمون چل رہا تھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلے کے حوالے سے بات بیان فرمائی تھی کہ ڈاکہ زنی اور چوری، اس کے بیچ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضمون بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے بعد وسیلہ اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلے کو ڈھونڈو۔ تو یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے، وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ وسیلہ جو ہے یہ اگر ہم اپنی زبان میں اس کو سمجھنا چاہیں تو کسی چیز کو حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہوتا ہے اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو چیز ذریعہ بنتی ہے اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ وسیلہ کے لغوی معنی آتے ہیں کہ وسیلہ کے معنی رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ کسی چیز سے جڑ جانا، کسی چیز سے مل جانا، اس کے معنی آتے ہیں وسیلہ کے، یعنی گویا کہ کسی چیز کی قربت اختیار کرنا۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ کی طرف تم وسیلہ ڈھونڈو، یعنی جو ذریعے، جو طریقے، جو اسباب، جو ذرائع تمہیں اللہ سے قریب کرنے والے ہوں ان کی تلاش کرو۔ تو اب اس میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے جملے کے اندر بہت سی چیزیں جمع فرما دی۔ فرمایا کہ بھئی تم وسیلہ تلاش کرو۔ اس وسیلے کے اندر جتنے نیک اعمال ہیں وہ سارے کے سارے وسیلہ کہلاتے ہیں۔ جتنے نیک اعمال ہیں اور آپ جتنے نیک اعمال کریں گے، اور نیک اعمال یہ کیسے ہوں گے؟ تو فرمایا کہ دیکھیں، سب سے پہلے اللہ کی ذات پر ایمان، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع، یہ ہے جو سب سے بہترین وسیلہ ہے۔ یعنی جتنی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے اتنی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں آئے گی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو اس کی شرط یہ ہے کہ تم میری اتباع کرو۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ نبی آپ فرما دیجئے کہ میری اتباع کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر فرمایا کہ اب جو وسیلے کی جو بات آتی ہے تو اس میں وسیلہ، کیونکہ وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ جیسے عام طور پر ہمارے پاس جو مشہور ہے کہ بھئی ہم وسیلہ، کس کا مطلب کیا ہے کہ بھئی ہم کسی بزرگ کا وسیلہ لے لیں، کسی قبر پہ چلے گئے ان کا وسیلہ لے لیں، اس طریقے سے۔ تو وسیلے کے حوالے سے یہ ہمارے ذہن میں صاف ہونی چاہیے کہ وسیلہ کہیں تو اعمال کا لیا جاتا ہے اور کہیں تو شخصیتوں کا وسیلہ لیا جاتا ہے۔ اعمال کا وسیلہ لینے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی نیک عمل ہو اور وہ اس کو وسیلہ بنائے اللہ کے ساتھ دعا کرنے میں کہ یا اللہ میں نے فلاں فلاں عمل اپنی زندگی میں کیا تھا اور اس عمل کے بارے میں اس کو یقین ہے کہ یہ عمل میں نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، تو اس عمل کا وہ واسطہ دے کر اللہ سے دعا کر سکتا ہے۔ جیسے وہ مشہور واقعہ حدیث کے اندر کہ 3 حضرات جا رہے تھے، گزر رہے تھے، اور وہ غار میں انہوں نے جو ہے نا پناہ لی، اور غار کے اوپر ان کا پتھر جو ہے نا، جس کے پتھر لڑک کر آیا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب ان حضرات نے کہا کہ بھئی ہمیں نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم آپس میں ایسا کرتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں اللہ سے، جس نے بھی زندگی میں سب سے بہترین عمل جو اس کو یاد ہو اس کا وسیلہ لے کر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اور تینوں نے جو ہے اپنے اپنے وسیلے لے کر اللہ سے دعا کی، جو ان کے اعمال تھے ان اعمال کا انہوں نے وسیلہ دیا اللہ کو۔ تو ایک ایک کے عمل سے، ایک ایک کی دعا کے بعد پتھر ذرا سا ہٹتا گیا، پھر دوسرے کی دعا کے بعد تھوڑا سا اور ہٹا، پھر تیسرے کی دعا کے بعد اتنا ہٹ گیا کہ اب وہ باہر نکل سکے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث کے اندر ہے اور بالکل صحیح حدیث کے اندر ہے، اس لیے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ بھئی کسی کی ذات کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اب ذات کا وسیلہ لینے میں چاہے وہ ذات اب زندہ ہو یا گزر چکی ہو، اس میں یہ 2 چیزیں اس کو سمجھ لیں۔ تو اب یہ کسی زندہ شخصیت کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے نہیں، یہ چیز بھی ہمیں حدیث سے ملتی ہے۔ اس میں جو ہے نا ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی دعا کر رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھائی، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں، میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں آپ کے اس نبی کے ذریعے سے جن کا نام محمد ہے اور جو نبی رحمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو دعا سکھائی اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا گیا۔
اور اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کے لیے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں ان کو واسطہ بنایا کہ اے اللہ یہ آپ کے رسول آپ کے محبوب کے چچا ہیں، ان کے وسیلے سے ہمیں بارش عطا فرما دیجیے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات مروی ہے۔ اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اگر کسی مرحوم کے یعنی کوئی ایسی شخصیت ہے جس کو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اور وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اور آپ ان کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے وسیلے سے ہمارا یہ کام کر دیجئے، اس کی اجازت ہے۔ اب جو اجازت نہیں ہے تو وہ کس چیز کی؟ کہ آپ کسی قبر پر جائیں اور قبر پر جا کر یہ کہیں کہ بھئی آپ ہمارا یہ کام کر دیجئے۔ یہ ڈائریکٹ جا کے جو آپ کہتے ہیں قبروں پہ، یہ منع ہے، یہ شرک ہے۔ اس میں فرق کرنا چاہیے، اور اس میں جو ہے نا بالکل واضح ہونا چاہیے ہمارے دماغوں میں، کوئی اس میں جو ہے نا کسی قسم کا تردد نہ ہو، کیونکہ ایکسٹریم دونوں طرف ہیں، دونوں طرف ایکسٹریم ہے۔ کچھ حضرات جو اپنے آپ کو سلفی کہلاتے ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی ہم حضور ہی کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے، ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی کا وسیلہ آپ نہیں لے سکتے، جبکہ حدیثوں میں یہ چیز موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، حضرت عمر سے بھی، جیسے میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں۔ اور اسی طریقے سے دوسرا یہ کہ اعمال کا وسیلہ وہ خود حدیث میں موجود ہے، تو اس وجہ سے وسیلے کی اجازت ہے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں اس سے بہتر، وہ یہ ہے کہ بغیر وسیلے کے بھی اللہ دعا قبول کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی وسیلہ ہوگا تو ہی دعا قبول ہوگی، یہ بھی غلط ہے۔ اگر کسی نے کسی کا وسیلہ لیا ہے صرف اس حوالے سے کہ یا اللہ یہ آپ کے نیک بندے ہیں، ان کی شفاعت سے، ان کے ذریعے سے ہمارا یہ کام کر دیجئے، اس کی اجازت ہے۔ کلیئر ہے معاملہ؟ آگے چلوں پھر جی۔ اب جو ہے اس کے بعد دوسرا معنی آتا ہے وسیلہ کے۔ وسیلہ کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک اور معنی ہے، وسیلہ جو ہے ایک مقام ہے جنت کے اندر، جنت کے اندر ایک مقام ہے، ایک جگہ کا نام ہے۔ تو اب اس کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان دی جائے تو جب مؤذن جو کلمات کہے تم بھی وہی کلمات کہو، جو مؤذن کہے تم بھی وہی کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو جس طرح مؤذن کہتا ہے اس کے بعد تم بھی وہی کلمات دہراؤ۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ختم ہو جائے، اذان کے ختم ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ صلو علیہ، کہ پھر مجھ پر درود پڑھو۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلی اللہ بہا عشرہ، کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم صلی اللہ لی الجنہ الوسیلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد تم اللہ سے مانگو میرے لیے وسیلہ۔ یہ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، فإنها منزلۃ فی الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں ایک مقام ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جنت کا یہ مقام جو ہے اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا، اللہ کے تمام بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو کوئی میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا حلت لہو شفاعتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرے لیے اس وسیلے کی دعا کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیسی بڑی بات ہے یہاں پہ۔ پہلی بات تو آپ پہلے یہ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھئی تم میرے لیے دعا کرنا۔ بتائیے کیا مقام ہو گیا ہمارا، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول ہم سے گزارش کر رہے ہیں کہ بھئی تم میرے لیے دعا کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا جس کو یہ ملے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بھی مقام اونچا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم سے گزارش کی جا رہی ہے کہ بھئی تم بھی میرے لیے اس کی دعا کرنا۔ اب اس کے بعد ہم نے یہ اس کی فضیلت سن لی، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں حلت لہو شفاعتی، اس کی شفاعت میری شفاعت اس کے حق میں واجب ہو جائے گی، یعنی اللہ قبول فرمائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جہنم میں جانے سے بچ جائے گا، جنت پکی۔ چھوٹے سے عمل پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیتے ہیں جنت کی۔ یہ نا بہت بڑا المیہ ہے ہمارا آج کا، کہ ہم جب اذان ہوتی ہے مسجد میں نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارے پاس گھڑیاں ہوتی ہیں ڈیجیٹلائزڈ، اتنا ٹائم دیکھ کے پہنچتے ہیں مساجد کو کہ جماعت مل جائے غنیمت ہے، اور اس میں بھی کیلکولیشن ہوتا ہے کون سا امام نماز پڑھا رہا ہے، اس حساب سے آئیں گے کہ بھئی اس کی تو رکعتیں لمبی ہوتی ہے، چلو تھوڑا اور ٹائم مل گیا۔
اس حساب سے جو ہے نا ہماری اتنی کیلکولیشن ہوتی ہے ماشاءاللہ، کیونکہ اتنی ڈیجیٹلائز ہیں ہم، منٹ تو منٹ سیکنڈوں میں دیکھتے ہیں. یعنی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بھائی اذان کا موقع ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا بڑا فرمان ہمارے سامنے ہے کہ بھائی تم اذان کے وقت مسجد میں رہو، اور جب مسجد میں مؤذن جو اذان دیتا ہے اس اذان کے تم ریپیٹ کرو اس کو، اور اس کو ریپیٹ کرنے کے بعد اللہ توفیق دے تو ایک مرتبہ درود پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دعا کر لے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ. یہ دیکھیں آت محمدا الوسیلہ، یہ وہی وسیلہ ہے جس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے. جب ہم یہ دعا کریں گے تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کے حقدار ہو جائیں گے کہ جنت واجب ہو جائے گی، اللہ کے رسول کی شفاعت ہمارے حق میں واجب ہو جائے گی. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا انعام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور کرنے کا کام ہے بہت چھوٹا. بات صرف توجہ کی ہے. اور جو حضرات اگر مسجد میں ہوں تو اس وقت اذان ہو رہی ہو تو کوشش کریں کہ کوشش کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہوں تو رک جائیں. اگر سامنے والا بات کیے جا رہا ہو تو اس کو اشارے سے روک دیں، اس کو کہہ دیں بھائی اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد بات کر لیتے ہیں. اذان جو ہے نا، اذان کے بھی آپ کے مختلف مؤذن ہیں، اس میں بھی آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا. اگر ہمارے ریگولر مؤذن صاحب دے رہے ہوں گے تو 1 منٹ 15 سیکنڈز ہوتے ہیں ان کے، 1 منٹ 15 سیکنڈز. اور کچھ مؤذن ہیں جو حضرات دو سے اوپر جاتے ہیں، 2 منٹ سے اوپر جاتے ہیں. لمبی سے لمبی اذان جو ہے نا 2 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے. یعنی مطلب یہ کہ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم اس وقت بھی خاموش رہیں. اور اذان ہو رہی ہو، اذان کے وقت اگر ہم باتوں کو کنٹینیو رکھیں، اس کی بڑی سخت وعید آئی ہے، سخت وعید آئی ہے. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ سوء خاتمہ کی نشانی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یعنی مطلب یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا ایسے آدمی کو جو اذان ہو رہی ہو وہ باتوں میں لگا ہوا ہو. بہت سخت بات ہے، بہت سخت بات ہے، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. اور بہت سے حضرات جو ہے نا پوچھتے ہیں کہ بھئی اگر کمپیوٹر پہ اذان چل رہی ہو، گھڑی پہ اذان چل رہی ہو. دیکھیں گھڑی کی اذان جو ہے نا، کمپیوٹر کی اذان جو ہوتی ہے، یا آپ کی جو ہے نا فون پر جو اذان ہوتی ہے، وہ ریکارڈڈ ہے معاملہ. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی اس کا بھی احترام کرے تو وہ بھی اسی میں داخل ہوگا. اس کا لازم نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو بھی کرے تو یہ بھی اسی میں داخل ہوگا. لیکن مسئلہ میں اس اذان کی بات کر رہا ہوں کہ ہم مسجد میں ہوتے ہیں، خاص طور پہ اگر کوئی جیسا رمضان کا موقع ہے، کوئی جو ہے دعوت ہوئی اور آپ مسجد میں ہی ہیں، عشاء کی اذان شروع ہو گئی. اب آپ ابھی تو کھا پی کے فارغ ہوتے ہیں، چائے چل رہی ہوتی ہے، اذان شروع ہو جاتی ہے، تو پھر آدمی اپنی باتوں میں ایسے منہمک ہوتے ہیں، کوئی روکنا گوارا نہیں کرتا اپنی بات چیت کو. 1.5 سے 2 منٹ کی بات ہے، 1.5 سے 2 منٹ کی بات ہے. بات صرف توجہ کی ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی بشارتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت واجب کرانے والی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے حق میں واجب کرانے والی ہے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بتایا؟ اذان جو ہے یہ شعائر اسلام میں سے ہے، شعائر اسلام میں سے ہے. شعائر اسلام کس کو کہا جاتا ہے؟ شعائر ان کو کہا جاتا ہے جو ایک سمبل جس کو ہم کہتے ہیں، سمبل جو ہوتا ہے نا وہ شعائر کہلاتے ہیں. مثال کے طور پر مینا ہے، عرفات ہے، خانہ کعبہ ہے، یہ جو چیزیں ہیں نا یہ شعائر اسلام کہلاتی ہیں. اسی طریقے سے اذان جو ہے یہ شعائر اسلام میں سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جب لشکر بھیجتے تھے کسی جگہ پر تو وہاں پہ آپ فرماتے تھے کہ بھئی تم صبح جب غور کرنا کہ کہیں اس میں سے اذان کی آواز تو نہیں آ رہی، اس بستی میں سے، اس بستی میں سے اگر اذان کی آواز آئے تو ان پہ حملہ مت کرنا. یہ نشانی ہوتی تھی. اسی وجہ سے فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر مسلمان ہو اور وہاں پہ اذان روک دی جائے تو گویا اب جو ہے نا ان کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے. یہ بڑا معاملہ بڑا ڈیلیکیٹ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ اذان کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر. اسی وجہ سے جو ہے نا اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا اسی سورہ کے اندر جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، سورہ مائدہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا اتیتم. اس کے بعد جو ہے وہ آیت مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہی، لیکن کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ ان سے دوستی مت رکھنا جو تم کو جب اذان دی جائے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اذان کا مذاق اڑانا یہ کفار کی نشانی بتائی گئی ہے. اذان کا مذاق اڑانا یہ منافقوں کی علامت بتائی گئی ہے. اور اذان کا مذاق 2 طریقے سے ہوتا ہے. ایک تو ہے کہ اذان ہو رہی ہو اور آپ جو ہے نا ٹھیٹے ٹاٹا کر رہے ہوں، یعنی عملی طور پر جو ہے نا ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. ایک اللہ کی طرف سے ندا لگائی جا رہی ہے، دعوت دی جا رہی ہے. اذان آخر میں ہے کیا؟ اذان جو ہے نا ایک کمپلیٹ دعوت ہے، اللہ کی طرف بلانے کی ایک مکمل دعوت ہے. یہ
اور کیوں اذان یہ مکمل دعوت ہے؟ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی نا اس پہ غور کریں. اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، او اللہ جو کہ رب ہے کس کا؟ اس دعوت تامہ کا. تامہ کا مطلب جو تام ہم بھی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، مکمل، کمپلیٹ. ایسی دعوت جو اللہ کی طرف بلانے والی ہے. اور کیوں اللہ کی طرف بلانے والی اس کو مکمل دعوت کہا گیا؟ کہ دیکھیں اس میں اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بیان کی جاتی ہے، اور پھر آخرت بیان کی جاتی ہے. یہی تین آپ نے سنا تھا، ابھی امام صاحب نے بیان کیا تھا، کل ہی کی بات ہے. بنیادی مضامین میں یہ صرف تین مضامین ہوتے ہیں اسلام کے: توحید، رسالت اور آخرت. اور تینوں کے تینوں اس اذان کے اندر جمع ہیں. اور اذان کے کلمات وہ کلمات ہیں جو اللہ کی طرف سے القاء کیے گئے ہیں، اللہ کی طرف سے بتائے گئے ہیں. ورنہ کوئی بھی کلمات ہو سکتے تھے کہ کوئی آدمی ان کو اڈاپٹ کر لے اور اس کو جو ہے نا اعلان کرے اس کے ذریعے سے. اب دیکھیں کیا حکمت ہے اللہ کی کہ یہ اذان کے کلمات بھی اللہ کی طرف سے ہمیں دیے گئے ہیں. ورنہ ہوتا کہ بھائی قوم پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، بھائی تم جو چاہو جو ہے نا اپنی طرف سے متعین کر لو. بہترین سے بہترین ادبی اعتبار سے آپ الفاظ جمع کر سکتے تھے، لیکن کیا ہوتا ایک آدھ صدی کے بعد، ایک آدھ عشرے کے بعد کچھ عرصہ گزر جاتا تو ان کو لگتا کہ بھئی یہ الفاظ صحیح نہیں ہیں، اس میں یوں ہونا چاہیے تھا. پھر آپ آتے اور آپ نے جو ہے نا اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر دیا. پھر اس کے بعد 25-30 سال گزرے، 100 سال گزرے تو کہا کہ نہیں اس میں مزہ نہیں آ رہا، یہ الفاظ ہٹا کے یہ الفاظ رکھ دیتے ہیں، یہ اچھے ہیں. یا یہ کہتے کہ بھئی یہ 200 سال پرانے ہو گئے، اب یہ ذرا ہمارے لیے آج کل لوگوں کے لیے یہ بولنا چاہیے، یہ اچھا لگے گا ان کو. تو دیکھتے جائیں کیسے اذان چینج ہوتی جاتی ہے. اگر اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو، اگر یہ الفاظ اللہ کی طرف سے نہ دیے جاتے ہمیں تو یہ الفاظ چینج ہوتے رہتے ہیں، اور گویا کہ اس طرح سے مذاق بن جاتا اذان کا. اللہ نے فرمایا اذان کا مذاق نہیں ہوگا. اس طرح بھی اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے. اور اگر ہم اذان کے وقت اس کا عملی طور پر ہم اس کا مذاق اڑائیں تو یہ ہماری بدقسمتی ہے، اور یہ بدقسمتی ہے. اور اس میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ سامنے والا کیا کہے گا اگر میں اس کو منع کروں تو بھائی اذان ہو رہی ہے میں اس کو کیسے روکوں. ہمت کرنی پڑے گی. اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لینا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا فرض ہے، یہ ضروری ہے. آپ اگر آپ دوسرے کو بھی دیکھیں اگر کوئی باتوں میں لگا ہوا ہے، مصروف ہے، تو اس کو جو ہے نا روک دیں، اشارے سے روک دیں کہ اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد بات کر لیں. جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ 1.5 سے 2 منٹ کی بات ہے میکسیمم، اس سے زیادہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا